ایک پاکستانی سنائپر کی دشمن کے علاقے میں کامیاب آپریشن کی سچی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جھیل کے کنارے ایک مناسب درخت پر میں نے مچان بنائی اور وہیں بیٹھ گئے۔ ڈیوٹی کا نمبر سردار کا تھا۔ ہم بمشکل اوپر پہنچے ہی تھے کہ جینیفر کا پیغام آ گیا۔ وہ میری جگہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے جی پی ایس پر دیکھ کر اپنی جگہ کا 6 ہندسہ حوالہ دے دیا۔ جھٹ اس کا اگلا پیغام ملا، ہم بھی اسی جانب آ رہے ہیں، پہنچ کر اپنی جگہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اوکے لکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یوں بھی سردار نگرانی کر رہا تھا اور پھر مجھے اونگ آ رہی تھی کہ موبائل فون پر پیغام کی ہلکی سی گھنٹی بجی، شاید وہ اپنی جگہ کے بارے میں بتا رہی ہے۔ ایک بار تو میرے جی میں پیغام کو نظر انداز کرنے کا خیال آیا، کیونکہ میں اٹھ کر بھی وہ پیغام پڑھ سکتا تھا، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پیغام کھول کر پڑھ لیا۔ پیغام پڑھتے ہی میری غنودگی غائب ہو گئی تھی۔ جینیفر نے لکھا تھا کہ اس نے شری کانت اور راج پال کو ہماری طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے فوراً لکھا تو نشانہ کیوں نہیں بنایا؟ اس کا شوخی بھرا پیغام موصول ہوا۔ میں ایسی حالت میں نہیں تھی کہ انہیں نشانہ بنا سکتی۔ میرا مطلب ہے جب تک میں پتلون پہنتی وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے تھے۔ یوں بھی میں اپنا ہتھیار اپنے ساتھی کے پاس چھوڑ آئی تھی اور وہ مجھ سے 50-60 میٹر دور تھا۔ کس جانب سے آ رہے ہیں؟ اس نے مختصراً لکھا شمال۔ ٹھیک ہے شکریہ لکھ کر میں سردار کو مخاطب ہوا۔ خان صاحب ذرا ہوشیار رہنا۔ کیا ہوا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ شاید ہمارے پڑوسی اسی جانب آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، جبکہ میں دائیں جانب متوجہ رہا کہ وہی سمت شمال بھی تھی۔ وہ مجھے جلد ہی دکھائی دے گئے تھے۔ اگر جینیفر اطلاع نہ دیتی تو شاید وہ چھپ کر ہماری پوزیشن تک پہنچ جاتے، مگر سوال یہ تھا کہ انہیں ہماری جگہ کے بارے میں معلوم تھا یا وہ یوں ہی احتیاط سے حرکت کر رہے تھے۔ مؤخر الذکر سوچ مجھے صحیح لگی، کیونکہ ہمارے چھپنے کی جگہ کے بارے میں صرف جینیفر جانتی تھی اور جینیفر سے یہ بعید تھا کہ وہ ایسا کچھ کرتی، بلکہ اس نے تو مجھے ان کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سردار وہ دیکھو، میں نے سردار کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ وہ دونوں قریباً 300 میٹر دور تھے۔ اب میری باری، سردار نے شست باندھتے ہوئے کہا، جبکہ میں ان کا درست فاصلہ اور ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا کی رفتار ناپ کر سردار کو مدد دینے لگا۔ سنائپر کا جوڑیوں کی شکل میں حرکت کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک آدمی فائر کرتا ہے جبکہ دوسرا ہوا کی رفتار، درست فاصلہ وغیرہ ناپتا ہے۔ 420 میٹر، میں اسے فاصلے سے آگاہ کر کے ونڈ میٹر دیکھنے لگا۔ 2 کلومیٹر فی گھنٹہ، میں نے اسے ہوا کی رفتار بھی بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے کہہ کر وہ شست باندھنے لگا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جھک کر حرکت کرنے والا الٹ کر پیچھے جا گرا تھا۔ فائر کی آواز اور ہدف کے گرنے کے انداز کو دیکھتے ہی میرا دل کسی انجانے خطرے کے زیر اثر دھڑکنے لگا۔ رائفل ادھر دو۔ وہ دوبارہ شست باندھ رہا تھا کہ میں نے اس سے رائفل جھپٹ لی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے جواب دیے بغیر میں نے میگزین کیچ دبا کر میگزین کو رائفل سے علیحدہ کیا اور میرے بدترین اندیشے درست ثابت ہوئے۔ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، سردار یہ ایمونیشن تو اصلی ہے۔ کیا؟ سردار کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مگر میں نے تو پینٹ ایمونیشن ڈالا تھا۔ یہ رائفل بھی اصلی ہے، تم کل سے لیے پھر رہے ہو، کیا اتنا اندازہ نہیں ہو سکا تمہیں؟ ناگواری سے رائفل نیچے رکھتے ہوئے میں نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ اس کا ساتھی گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شاید اس کے زخم سے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت ہمارے پاس موجود واکی ٹاکی پر ایک پیغام دہرایا گیا۔ مشق اختتام پذیر ہوئی، کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا۔ میں دہرا رہا ہوں، کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا۔ ایک سنائپر شدید زخمی ہو گیا ہے، تمام واپس کیمپ میں آ جائیں۔ یہ پیغام بار بار دہرایا جانے لگا۔ اچانک موبائل پر جینیفر کی کال آنے لگی۔ تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں نے کال ریسیو کر لی۔ زی کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پتہ نہیں، میں گڑبڑا گیا تھا۔ زی شاید تمہاری گولی سے انڈین سنائپر زخمی ہو گیا ہے۔ یوں کرو واپس کیمپ میں لوٹ جاؤ، زخمی سنائپر کے قریب نہ جانا، تمہیں دیکھ کر وہ جھگڑا نہ شروع کر دیں اور کسی کو بھی اصل بات کی ہوا نہ لگنے دینا۔ میں واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ رابطہ منقطع کر کے میں نے ہکا بکا بیٹھے سردار کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ نیچے اترتے ہی میں نے رائفل سے زندہ گولیاں نکال کر نیچے پھینکی اور میگزین میں پینٹ ایمونیشن بھر دیا۔ سردار کے حوالے اس کی رائفل کر کے ہم کیمپ کی جانب بڑھ گئے۔ خود پر قابو پاؤ۔ سردار کے چہرے پر سخت پریشانی کے اثرات دیکھ کر میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ذیشان بھائی کہ میں نے میگزین میں پینٹ ایمونیشن لوڈ کیا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس ڈمی رائفل تھی۔ نہ جانے کب رائفل اور ایمونیشن بدلی ہوا۔
اچھا فی الحال خاموش رہو اور اس بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے چپ کرا کر میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ مجھے سردار کی بے گناہی پر کوئی شبہ نہیں تھا، مگر صرف میرے کہنے سے تو کوئی اسے بے گناہ نہ مانتا۔ سب سے بڑھ کر ایک انڈین سنائپر اس کی گولی سے گھائل ہوا تھا۔ ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ ایک ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا ہمارے سروں سے گزر گیا۔ یقیناً وہ زخمی کو اٹھانے جا رہا تھا۔ پھر ایک چکر فضا میں کاٹ کر ہیلی کاپٹر نیچے بیٹھنے لگا۔ ہمارے کیمپ تک پہنچنے سے پہلے ہیلی کاپٹر واپس روانہ ہو گیا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ میں ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے مشق کی شروعات ہوئی تھی۔ مشق سے باہر ہونے والے سنائپرز واپس کیمپ میں پہنچ چکے تھے۔ ہم فلم ہال میں بیٹھ کر باقی سنائپرز کا انتظار کرنے لگے۔ ہم سے پہلے بھی چند سنائپرز موجود تھے، وہ بھی مشق کے ایک دم ختم ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والے سنائپرز کے متعلق بھی وہ قیافہ شناسی کر رہے تھے۔ لیزونا بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے آہستہ سے سردار کو کہا، لیزونا کو کچھ نہ بتانا۔ لیزونا ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑھی۔ شکر ہے تم لوگ ٹھیک ہو، ہم سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ ویسے پتہ چلا کون زخمی ہوا ہے؟ فکر نہ کرو، تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا۔ میں نے جھوٹ بولنے کی بجائے بات کو گول مول کرنا مناسب سمجھا۔ اگلے 10-15 منٹ میں تمام پہنچ گئے تھے۔ انڈین سنائپرز کے ہمراہ مجموعی طور پر 12 جوڑیاں بقایا تھیں۔ ان کے علاوہ سارے سنائپرز مشق سے باہر ہو کر واپس کیمپ پہنچ گئے تھے۔ جینیفر نے آ کر تمام کو بتایا کہ انڈین سنائپر شری کانت شدید زخمی ہو کر ہاسپٹل پہنچ گیا ہے۔ شری کانت کے زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ تمام کے اکٹھا ہوتے ہی ہم لگژری بس میں بیٹھے اور واپس روانہ ہو گئے۔ سردار کے چہرے پر ہویدہ پریشانی بھرے تاثرات کسی کو بھی حقیقت سے روشناس کرا سکتے تھے۔ میں دبے لفظوں میں اسے اپنی حالت پر قابو رکھنے کا مشورہ دینے لگا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے گلی سوٹ سے چھٹکارا حاصل کیا اور نہا کر سول کپڑے پہن لیے۔ چائے کے بارے کیا خیال ہے؟ سردار کے غسل خانے سے نکلتے ہی میں نے پوچھا۔ میں بنا دیتا ہوں، وہ الیکٹرک کیٹلی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا، ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رائفل کون تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا یہاں یہ گفتگو کرنا مناسب ہوگا؟ ہاں، میں اطمینان سے بولا، کیونکہ انتظامیہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ شری کانت کس کی گولی کا نشانہ بنا ہے۔ میرے خیال میں یہ اسی کا کام ہے جو خود گولی کا نشانہ بنا ہے۔ سردار کمرے میں پڑے چھوٹے فریج سے ملک پیک کا ڈبہ نکال کر الیکٹرک میں دودھ ڈالنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ ہمارا پیچھا کب کر رہے تھے؟ ملک پیک کا خالی ڈبہ کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں اچھال کر وہ کیتلی میں چائے کی پتی ڈالنے لگا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، انہیں کیا خبر ہم کہاں چھپے ہیں۔ سردار کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی آ جائیں۔ میں نے آواز دی اور دروازہ کھول کر ایک انجان آدمی اندر داخل ہوا۔ ذیشان کون ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ جی، میں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تمہیں کرنل یاد کر رہے ہیں۔ مجھے؟ کہاں ہے وہ؟ میں حیرانی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، آئیں میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ سردار نے مجھے جانے پر آمادہ دیکھ کر کہا، چائے تو پی لیتے، واپسی پر پی لوں گا، کہہ کر میں نوارد کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں کرنل کے سامنے تھا۔ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی۔ کرنل اسکاٹ ڈیوڈ کا چہرہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے اٹینشن ہو کر اسے تعظیم دی اور اس کے اشارے پر اس کے سامنے رکھی نشست سنبھال لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اس سے نظریں نہیں چرائی تھیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے بتا دیا تھا۔ جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے؟ تم دونوں کے ہاتھوں ایک انڈین فوجی قتل ہوا ہے، اور ایسا غلطی سے نہیں ہوا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا وہ مر گیا ہے؟ نہیں، فی الحال تو زندہ ہے، مگر مرنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ یہ سراسر الزام ہے، ہمیں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر اس بات کا تو صرف تمہیں یا مجھے پتا ہے نا، ورنہ بظاہر تو یہ قتل عمد ہے، اور کیپٹن جینیفر بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ اور اب یہ نہ پوچھنے بیٹھ جانا کہ کیپٹن جینیفر کا مجھے کیسے پتا۔ میں نے تلخی سے کہا، ظاہر بات ہے وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کے علم میں اصل بات نہیں ہے۔ ہم نے تو اسے بس کورس میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اور وہ بے خبری میں استعمال ہو گئی۔ اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام محفوظ ہیں، جس میں اس نے تمہیں انڈین سنائپرز کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور تمہارے ساتھی نے اصل سنائپر رائفل کا استعمال کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی تم نے کافی سنائپرز کو نشانہ بنایا تھا۔ تو پھر ان میں سے کسی پر اصل سنائپر رائفل کی گولی کیوں نہیں چلائی؟ پہلے بھی سردار نے صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کا یقین کیسے دلاؤ گے؟ کیا عدالت میں یہ بات ثابت کر سکو گے؟ جبکہ کیمرے سے بننے والی فلمیں ہمارے پاس ہیں۔ میں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ در حقیقت ہمیں بڑی چابک دستی اور ہوشیاری سے پھانسا گیا تھا۔ ساری کارروائی بالکل بے داغ تھی۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا،
गोली चलाने वाला इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठेगा, उसका साथ देने वाला कम से कम 10 साल कैद बामुशक्कत पाएगा और कातिलों को मालूमात देने वाली कैप्टन का कोर्ट मार्शल होगा। ये मैंने कम से कम सज़ा तजवीज़ की है, क्या चाहते हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात। कर्नल स्कॉट मुस्कुराया। यकीन मानो अगर ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता तो हम कभी भी तुम्हें तकलीफ न देते। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर तो मुझे फ़ख्र करना चाहिए, मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई भी अमरीकी नहीं कर सकता। ये हकीकत है, 1900 मीटर के फासले से आज तक किसी ने भी हदफ को निशाना नहीं बनाया। मैंने मुंह बनाया, इसमें निशानाबाजी कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम्हें 1800 मीटर के फासले से एक आदमी को निशाना बनाना है। अगर किसी को कत्ल करना ही मसले का हल है तो मुझे बेगुनाह होते हुए भी हर सज़ा कबूल है, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। चाहे किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को भी मारने का मौका मिले, किसी मुस्लिम दुश्मन शख्स को अमेरिका क्यों कत्ल कराएगा? यह एक अलग बहस है। अलबत्ता तुम हर तरह से अपना इत्मीनान कर सकते हो। उसने अपने सामने रखी एक ज़हीम फाइल उठाकर मेरी जानिब बढ़ाई। इसमें मतलूबा शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज हैं, कुछ अखबारी तराशे भी हैं। तुम्हारे पास 2 दिन है, फाइल तफसील से पढ़ लो, परसों अपने फैसले से आगाह कर देना। ये गोया बात ख़त्म होने का ऐलान था। एक छोटी सी खालिश है, पूछो? उसने इस्तेफामिया नज़रों से मेरी जानिब देखा। सरदार, पहले भी तो इस राइफल से फायर कर सकता था। वो हंसा। 2-3 मरतबा उसने कोशिश की तो थी, फिर किया क्यों नहीं? मतलब? जी बिल्कुल, तुम सही समझे। उसने मेरी बात काटी। तुम्हारा साथी जब भी फायर करने की कोशिश करता, हम उसके फायर से पहले मतलूबा स्नाइपर को निशाना बनवा देते। और अगर इंडियन स्नाइपर्स को मैं निशाना बनाता फिर? बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारा पठान दोस्त मश्क शुरू होने से पहले उनसे झगड़ चुका था, बल्कि उन्हें धमकी भी दे चुका था। बस ज़रूरत इस बात की थी कि तुम लोगों तक ये खबर बर वक्त पहुँच जाए कि तुम्हारी जानिब आने वाले इंडियन स्नाइपर्स हैं, और ये काम कैप्टन जेनिफर ने बहुस्ने खूबी कर लिया। और यही वजह थी कि तुम्हारे मोबाइल्स को हमने नज़रअंदाज किए रखा। और अब अगर मैं इस काम के लिए राज़ी हो जाता हूँ तो फिर ये केस किस तरह हल होगा? कोई मसला ही नहीं, श्रीकांत की जान बच गई है। गोली चलाने की जिम्मेदारी सार्जेंट ड्रैगन वॉच कबूल कर लेगा। ओके, मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। गालिबन ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ये बात तुम्हारे तक रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने साथी सरदार से मशवरा कर सकते हो। ये कहकर उसने सर के इशारे से मुझे जाने का इशारा किया और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। जी तो व्यूअर्स, हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।